معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب تمام ارباب اختیار سے اب یہ پورا ملک جو زمان پارک کے باہر کھڑا ہے، جو مریم کے جلسوں میں آتا ہے، وہ پورا ملک نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جس میں سے کم از کم 16 کروڑ بالغ لوگ ہیں۔ 16 کروڑ، 11 کروڑ تو خود الیکشن کمیشن نے نادرا سے تصدیق کر کے آفیشیل سٹیٹسٹکس ہیں یہ۔ اس لیے میں ان تمام 20 کروڑ کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت حیران ہیں، پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں، کوئی چیز کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ جو بڑے 2 ادارے ہیں جن کی کریڈیبلٹی لوز کرنے کی پوری تیاری ان سیاستدانوں نے کر لی ہے۔ اگر ادھر عمران خان نے آرمی کا حشر نشر کرنے کی پلاننگ کی اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف موجودہ حکومت عدلیہ کا ستیہ ناش کرنے پر لگی ہوئی ہے، ججز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ یہی 2 ادارے بچے ہیں جن پر لوگوں کا تھوڑا بہت اعتبار تھا۔ اب اگر وہ بھی چلا گیا، مجھے یہ بتائیے، دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے کسی بھی ریاست کے عوام کا ریاست پہ سے بھروسہ اٹھ جانا، اعتبار کا لٹ جانا۔ وہ اعتبار لٹ رہا ہے، وہ بھروسہ ختم ہو رہا ہے۔ کس طرف دیکھیں گے لوگ؟ اور لوگوں نے اب اگر صرف اور صرف آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو یقین کیجئے سوائے عذاب کے کچھ نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے کہ آپ تو ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی امت ہیں، آپ تو اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ وہ اگر دعا کریں گے پھر اللہ سے کہ اس قوم کو سیدھا کر دے پروردگار، وہ دعا ہی کر سکتے ہیں، عذاب دینے والے تو نہیں ہیں، رحمت ہیں، وہ تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو ان کی جو عنایات ہیں مسلمانوں پر، یہ ناشکری قوم اس کو بھول رہی ہے اور اسے اپنی نیکیاں سمجھ رہی ہے۔ نہیں، یہ ہماری نیکیاں نہیں ہیں۔ ہماری نیکیاں اگر کٹھی ہو جائیں، جو بھی تھوڑی بہت ہیں، پرفیکشن تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتی ہے، تو ہمیں خود چھوٹے چھوٹے گروپ، محلہ کمیٹی سے لے کے اور آگے بڑے گروپس تک خود باہر نکل کے ان دونوں اداروں کو اب ہم نے بچانا ہے۔ یہ سیاستدان نہیں بچائیں گے، یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، ہمارا کوئی حکومت میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہم کوئی الیکشن نہیں لڑنے جا رہے ہیں، ہم تو عام لوگوں کی طرح عوام، ہم تو عوام ہیں، اور وہ عوام ہیں جن کی بے بسی، بے کسی اور حکومت کی بے حسی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے اور قاضی فائز عیسیٰ نے، کبھی 5 کا بینچ بن رہا ہے، کبھی 9 کا بن رہا ہے، کبھی 7 کا بن رہا ہے، اب 3 کا بن گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں آنے دوں گا، جب تک میں ہوں چیف جسٹس میں ان کو یہ قانون توڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی جوڈیشری کے اندر قانون توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کسی ملک کی عدالت کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اب عام لوگ جو ہیں وہ ان ججز کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے اعتبار کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور آرمی چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ رمضان تو کم از کم خیر سے گزار جائے، جیسے بھی گزر جائے۔ عید پر سب سے بڑی خوشخبری یا تو یہ آنی چاہیے کہ آپ مارشل لاء لگائیں، ناگزیر ہو گیا ہے اب، یہ جوتے کے بغیر یہ قوم ٹھیک نہیں ہوگی۔ جس ریاست میں 75 سال بعد، آزادی کے 75 سال بعد آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، بوڑھے لوگ، بوڑھی عورتیں،
یہ آٹے کا نظام بانٹنے کا یہ کیا طریقہ اختیار کیا آپ نے محسن نقوی صاحب؟ آپ میں اہلیت تو ہے نہیں، سب کو معلوم ہے. یو آر آلسو لائک عمران خان، گورننس پروڈکٹ تو آپ ہیں نہیں. کس طرح آپ چیف منسٹر بن گئے یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے جن کے آپ نامنی تھے. کوئی ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی اس قوم میں کبھی بھی، اور اب تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارا تو ہوا یہ ڈسپلن خراب، اب ہم ایک ادارہ ہے جو اپنے ڈسپلن کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور وہ ہے پاکستان آرمی. آپ نے سوچا اس کا ڈسپلن توڑا جائے، آپ نے وہاں بھی ڈیوائیڈ کروانے کی کوشش کی. ڈسپلن کس کا دیا ہوا کوٹیشن ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تنظیم کسی قوم کو منظم رکھنے کے لیے، ایک نقطے پر جمع ہونے کے لیے تنظیم بہت ضروری ہے. کیا ہے محمد علی جناح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے 3 فرمان بیسک جو ہم بچپن سے اسکول سے پڑھتے آ رہے تھے؟ آہستہ آہستہ وہ خواجہ معین الدین نے تعلیم بالغاں لکھا ڈرامہ، اور 3 مٹکے تھے، اور ان 3 مٹکوں پہ اتحاد، تنظیم، یقین محکم لکھا تھا. جس نے جا کے دیکھنا ہو، پی ٹی وی نے اس ڈرامے کو چلایا. پہلے وہ تھیٹر میں چلا، تھیٹر ہوتا تھا پہلے ٹی وی، جب ٹی وی نہیں آیا تھا. اس وقت لوگ کہتے تھے کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ ہو گیا. جو بیرونی طاقتیں ہیں انہوں نے سوچا ان کے ہاں کون سی چیز ہے جو ان کو بچا کے رکھے ہوئے ہے، اور وہ تھی صرف پاکستان آرمی، جس میں اتحاد بھی تھا، تنظیم تھی، اور یقین محکم تھا. انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارا اتحاد جو ہے اور ہمارا ڈسپلن جو ہے اس نے ہمیں بہت آگے لے جانا ہے، اور لے کر گیا. آج آپ نیوکلیئر پاور ہیں. یہ بات ان کو پسند نہیں آئی بیرونی طاقتوں کو کہ ہیں یہ تو بہت آگے نکل گئے، تو ہمارے برابر آگے ہیں. تو پھر اسی پہ لگا دیا کہ ہتھیار خریدو، اور ہتھیار خریدو کا مطلب یہ ہے کہ لڑائیاں کرو. پہلے لڑائیوں کے لیے تو ہوتے ہیں ہتھیار، سجانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، اس کی کوئی ڈیمونسٹریشن تھوڑی ہوتی ہے. یا خالی ڈیمونسٹریشن ہوگی کہ جی دیکھو ہم نے اتنے ہتھیار بنا لیے، اتنے میزائل بنا لیے، اتنے ٹینک بنا لیے. ان کا استعمال بھی تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں. تو یا تو وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اس کا استعمال اپنے ہی لوگوں پر ہونے والا ہے، میرا تو خیال ہے. چونکہ آپ نے حکومتوں کو، اداروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں. اینڈ ابو آل کڑوا کریلا اور نیم چڑھا یہ سوشل میڈیا آ گیا. ایسی ایسی حرکتیں سوشل میڈیا پر پیڈ لوگوں کی چل رہی ہیں. ایک صاحب نے کل خود ہی کسی سے ٹیلی فون ملوایا، اور وہ آڈیو چل رہی تھی، وہ میں سن رہی تھی، فوراً پتہ چل گیا فیک ہے. گندی گندی وہ گالیاں دے رہے تھے، اور بڑے دھڑلے سے تھانے داری سے کہہ رہے تھے فون کرنے والے کو، تم ایجنسی کے لوگ ہو نا، تم میں ہمت ہے تو یہ میرے گھر کا نمبر ہے، یہ میرے گھر کا پتہ ہے، آؤ. وہ فیک تھا. یہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ دیکھیں ہمارے یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کو ایجنسیوں کے لوگ کال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آپ کے یہاں ماشاءاللہ وہ قانون سازی یہ ہو رہی ہے اسمبلی میں کہ اب فری فار آل، کسی پر کوئی قدغن نہیں ہوگی، کسی کو غدار ڈکلیئر نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم تو خود اس کے خلاف ہیں کہ ہر وقت آپ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر کسی کو غدار اور کافر ڈکلیئر کرتے پھریں. یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن آپ کا تو ایجنڈا دوسرا ہے نا. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو حقائق بیان ہو رہے ہوں ان کو توڑ مروڑ کے اور ان سے فساد پھیلانے کی باتیں جو کرے، جیسے کہ عمران ریاض ایک آدمی ہے، دوسرا جمیل فاروقی ہے، سمیع ابراہیم ہے. سمیع ابراہیم کو کیا ہو گیا یہ تو سمجھ سے باہر ہے. چلیے عمران ریاض تو جرنلسٹ نہیں ہے. یہ جتنے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ، مائک اور کیمرہ ہاتھ لگ گیا ہے، باولوں کے گاؤں میں اونٹ آ گیا ہے، بس لگے ہوئے. نہ تنظیم، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی ڈیکورم ہے، نہ کوئی پروٹوکول کا پتہ ہے، جرنلزم کے ایتھکس کا پتہ نہیں ہے. جرنلزم ایتھکس پر ماسٹرز میں ایک پورا 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے جرنلسٹک ایتھکس کا، اور وہ پہلا پرچہ ہوتا ہے.
وہ پہلا قدم ہے کہ پہلے صحافت کی اخلاقیات سیکھو. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب تو اس افراتفری میں ایک ہی راستہ بچا ہے اور اس کو آپ نے خود دعوت دی ہے. اینڈ دیٹ از آف کورس ماشاء اللہ. بٹ کیسا ماشاء اللہ؟ جو مشرف صاحب نے لگایا تھا, جو ضیاء الحق صاحب نے لگایا تھا, نہیں. ایسے ماشاء اللہ سے بہتر ہے کہ یہ نہ لگے. اب وہ ماشاء اللہ لگنا چاہیے کہ یہ سیاستدان, یہ تاجر, یہ عام دکاندار, ہر بے ایمان آدمی, ہر اغوا کار, ہر قاتل, ہر ڈاکو کو سمجھ آ جائے. وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا, بچو تو سانو لگ پتا جاسی. وہ ماشاءاللہ چاہیے ہمیں. جنرل عاصم منیر صاحب, تیار کیجئے اپنے لوگوں کو. کسی لحاظ, مروت, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آئین کی تقدیس پڑھا رہا ہے بیٹھ کے اور خود آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے اسمبلیوں میں. جتنی آئین کی پامالی ان اسمبلیوں میں ہوئی ہے ترمیموں کے ذریعے سے, اتنی تو توہین کسی نے بھی نہیں کی. یعنی قانون بنانے والے قانون توڑنے کے لیے آئین کا سہارا لے رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. اب ایسے نہیں چلے گا. منڈے کو کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو پیر کا سورج ہوگا وہ جیسے طلوع ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جوڈیشری کیا کر سکتی ہے. اللہ کرے وہ ایسا فیصلہ ہو آپ کا جو عوام کے حق میں ہو. معاف کیجئے گا چیف جسٹس صاحب, الیکشن کا فیصلہ عوام کے لیے نہیں ہے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی مسئلہ پاکستان کا آج تک الیکشن سے حل نہیں ہوا. اس کے لیے پہلے سلیکشن کی ضرورت ہے, اور جب لوگ سلیکٹ ہو جائیں تو پھر وہ الیکشن ان لوگوں میں کرائیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو نظام کیسا چاہیے, کون سا نظام ہمارے لیے بہتر ہے. لوگوں سے ان کی رائے لینے کے لیے اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. آپ ایک ایپ بنا کر ایشو کریں, پول کروائیں اپنے معاملات کہ کون اوپر ہے, کس کی شہرت, کس کی کریڈیبلٹی. اس کے لیے تو جعلی پول کروا لیے جاتے ہیں اور ٹی وی پہ اناؤنس ہوتا ہے. یہ عوام کے حق میں جو پول ہے یہ کوئی آزاد ادارہ کرائے اور پھر وہ بنا کر تمام کاپیاں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھیج دی جائیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جتنے آئی ٹی کی فارمز یہاں بنی ہوئی ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پہلا قدم آگے بڑھائیں اور ایمانداری سے پورے ملک سے ایک ریفرینڈم کی صورت میں ایک پول کروا لیا جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اب تاکہ ان سیاستدانوں کی بھی آنکھیں کھلیں, اس جوڈیشری کی بھی آنکھیں کھلیں, اور وہ آرمی جسے نیوٹرل کہہ کے خاموش بٹھا دیا گیا ہے وہ بھی سمجھے کہ نہیں, وہ صرف بیرونی سرحدوں کے محافظ نہیں ہیں, نظریاتی سرحدوں کے بھی آپ محافظ ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب, خدا کے لیے کچھ کیجئے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں